الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حضرات و خواتین، آج کی مجلس میں میت کو لٹانے اور نہلانے کا طریقہ بتلایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے تمہید کے طور پر اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ فرمایا گیا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن پورا بدلہ ملے گا۔ پھر جو کوئی دوزخ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور نہیں ہے زندگانی دنیا کی مگر دھوکے کی پونجی۔ مطلب یہ ہے کہ مومن و کافر سب کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ دنیا کی عارضی بہاروں، رونقوں، ٹیپ ٹاپ سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ چیزیں آخرت سے غافل کرنے والی ہیں۔ انسان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں ایسے کام کرے جو عذاب سے بچانے والے ہوں۔ اس آیت میں ایک ایسی حقیقت بیان کی گئی ہے جس کا انکار خدا کا انکار کرنے والے بھی نہیں کرتے، یعنی موت۔ پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہ بیان فرمایا ہے کہ کامیاب کون شخص ہے۔ پھر دنیا کی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ ایک کھیل کود ہے، لہو و لعب ہے، دھوکہ ہے، زوال پذیر ہے۔ اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، یعنی تمام لذتوں اور خواہشوں کو توڑنے والی، چکنا چور کرنے والی، کرکرا کر دینے والی چیز کا خوب ذکر کیا کرو، یعنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ انسان جب تک زندہ رہتا ہے اپنے اختیار سے کام کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اور مرنے کے بعد دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ لہذا پسماندگان پر لازم ہے کہ وہ جس طرح زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں اسی طرح میت کے حقوق بھی ادا کریں، یعنی سنت کے مطابق تجہیز و تکفین کریں، نماز جنازہ پڑھیں، تدفین کریں۔ لہذا جب کوئی شخص قریب المرگ ہو تو اس کو لٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ داہنی کروٹ یعنی سیدھی کروٹ لٹا کر اور اس کا منہ قبلے کی جانب کر دیا جائے۔ اگر اس میں کچھ دقت و پریشانی محسوس ہو تو قبلے کی طرف پیر پھیلا کر لٹا دیا جائے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر کے ذرا اونچا کر دیا جائے تاکہ منہ قبلے کی طرف رہے۔ یہی طریقہ غسل دینے کے وقت بھی ہے لٹانے کا، یہی طریقہ کفن پہنانے کے وقت کا بھی ہے، یہی طریقہ کفن پہنانے کے بعد بھی لٹانے کا ہے، یعنی شمالاً جنوباً یا شرقاً غرباً جس طرح بھی لٹایا جا سکتا ہو لٹایا جائے۔ میت کو جس تختے پر غسل دینا ہے اس کو کم از کم 3 دفعہ لوبان وغیرہ کی دھونی دینی چاہیے۔ پھر میت کو اس طرح لٹانا چاہیے کہ قبلہ اس کے داہنی طرف ہو، اور اگر اس طرح لٹانے کا موقع نہ ہو تو مشرق و مغرب لٹانا بھی درست ہے، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا۔ پھر میت کے بدن کے کپڑے چاک کر لیے جائیں، کاٹ دیے جائیں، اور کپڑے اتارنے سے پہلے میت کے سطر پر یعنی ناف سے لے کر رانوں تک کوئی موٹا کپڑا ڈال دیا جائے اور اندر ہی اندر کپڑے اتارے جائیں تاکہ سطر کھلنے نہ پائے۔ اس کا خاص اہتمام کیا جانا چاہیے۔ غسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں یعنی الٹے ہاتھ میں دستانہ پہن کر یا کوئی کپڑا لپیٹ کر مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے اس کا بڑا استنجا کرا دیا جائے۔ پھر پانی سے استنجے کے مقام کو دھویا جائے۔ پھر سنت کے مطابق وضو کرایا جائے، لیکن یاد رہے کہ میت کے وضو میں نہ گٹے تک ہاتھ دھلے جاتے ہیں، نہ کلی کرائی جاتی ہے، نہ ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، بلکہ روئی کا پھایا تر کر کے ہونٹوں، دانتوں، مسوڑوں پر پھیر کر صاف کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح 3 دفعہ کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں کو بھی
روئی کے پھائے سے صاف کر دیا جائے گا، یعنی نہ منہ میں پانی ڈالا جائے گا نہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا، بلکہ روئی بھگو کر کے اور اس کے ذریعے سے صاف کر دیا جائے گا۔ پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھلائے جائیں، پھر سر کا مسح کرایا جائے، پھر دونوں پیر دھلائے جائیں، ہر عضو 3 مرتبہ دھلایا جائے۔ اس کے بعد منہ، ناک اور کانوں میں روئی رکھ دی جائے، منہ میں، ناک میں، کانوں میں روئی رکھ دی جائے تاکہ غسل کراتے وقت پانی اندر نہ جانے پائے۔ لیکن یاد رہے کہ اگر کسی کی موت حالت جنابت میں ہوئی ہے اور اس پر غسل واجب تھا، یا عورت کا انتقال حیض کی حالت میں ہوا ہے یا نفاس کی حالت میں ہوا ہے، تو وضو کراتے وقت اس کے منہ اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ پھر وہ پانی کپڑے سے نکال لیا جائے، یعنی کپڑا منہ میں ڈال کر کے پانی کو جذب کر لیا جائے۔ وضو کرانے کے بعد سر اور داڑھی کے بالوں کو صابن وغیرہ سے دھلنا چاہیے اور بدن پر صابن لگا کر صاف کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ لٹا کر، یعنی اس کا بایاں اور الٹا حصہ جو ہے وہ نیچے ہو، بائیں کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں میں پکایا ہوا نیم گرم پانی، اور اگر بیری کے پتے نہ ملیں تو یہی سادہ نیم گرم پانی داہنی کروٹ پر 3 دفعہ سر سے پیر تک ڈالا جائے۔ جب داہنی کروٹ پر 3 مرتبہ پانی ڈالا جائے گا تو پانی نیچے کی جانب بائیں کروٹ پر پہنچ جائے گا۔ پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر اس طرح سر سے پیر تک 3 دفعہ اتنا پانی ڈالا جائے کہ نیچے کی داہنی کروٹ تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد میت کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر بٹھلانے کے قریب کر دینا چاہیے۔ بدن سے ٹیک لگانا چاہیے نہلانے والے کو اور بٹھلانے کے قریب کر دے۔ پھر اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ دبا کر کے ملے۔ اگر اتفاق سے پیشاب پیخانہ وغیرہ نکل آئے تو صرف اس کو پونچھ کر دھل دینا چاہیے۔ وضو اور غسل پھر سے کرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس ناپاکی کے نکلنے سے میت کے وضو و غسل میں فرق نہیں پڑتا۔ پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں کروٹ پر کافور ملا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ خوب بہا دینا چاہیے۔ غسل سے فراغت کے بعد میت کا بدن کسی کپڑے سے خشک کر کے وہ کپڑا جو سطر پر غسل کے وقت ڈالا گیا تھا اس کو بدل دینا چاہیے۔ مردے کو غسل دینے کا مقصد اس کی تعظیم و تکریم اور ظاہری صفائی ستھرائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ جو شخص میت کو غسل دیتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جو میت کو کفن پہنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردے کو نہلانے کفنانے سے ڈرنا اور برا سمجھنا جہالت کی بات ہے۔ اگر مذکورہ طریقے پر کسی میت کو غسل نہیں دیا گیا سنت کے مطابق، بلکہ ایک دفعہ سارے بدن کو پانی سے دھو ڈالا، سارے بدن پر پانی بہا دیا، تب بھی فرض ادا ہو گیا۔ پانی میں ڈوب کر مر جانے والے کو بھی پانی سے نکال کر غسل دینا ضروری ہے، کیونکہ میت کو غسل دینا زندوں کے ذمے فرض ہے۔ اگر کسی عورت نے ناخن پالش لگا رکھی تھی تو ناخن پالش چھوڑائے بغیر غسل نماز جنازہ صحیح نہیں ہے، لہذا پہلے اس کو صاف کر لینا چاہیے، پھر غسل دینا چاہیے، پھر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ مرد کا عورت کو اور عورت کا مرد کو غسل دینا جائز نہیں۔ نابالغہ لڑکی غیر مراہقہ ہو، یعنی بلوغ کے قریب نہ ہو پہنچی ہو، تو اس کو عورت یا مرد کوئی بھی غسل دے سکتا ہے۔ اور اگر نابالغ مراہقہ یعنی بالغ ہونے کے قریب جو لڑکی ہو تو اس کا معاملہ بالغہ جیسی ہے، اس کو عورتوں کے سوا کوئی غسل نہیں دے سکتا۔ کسی کا خاوند مر گیا ہو تو بیوی کو اس کا چہرہ دیکھنا، نہلانا، کفنانا سب درست ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی اسماء بنت عمیس کو وصیت کی تھی کہ تم ہی مجھے غسل دینا، لیکن اگر بیوی مر گئی ہو تو شوہر کو اسے نہلانے، اس کا بدن چھونے، اس کے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ دیکھنا درست ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے مرنے سے شوہر سے نکاح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اس لیے نہ غسل دے سکتا ہے نہ بلا حائل چھو سکتا ہے، اور شوہر کے مرنے سے عورت کے نکاح سے ایک گنا تعلق باقی رہتا ہے جو عدت کے پوری ہونے تک منقطع نہیں ہوتا، یعنی 4 مہینے 10 دن تک ایک طرح کا تعلق باقی رہتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے شوہر کو چھو بھی سکتی ہے، غسل بھی دے سکتی ہے،
ہاں، کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا اور جنازہ اٹھانا بھی مرد کے لیے جائز ہے، اور قبر میں اتارنا بھی مرد کے لیے درست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔